أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور آپ ان کو مت جھڑکیے، آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح میں اور شام میں، صبح و شام پکارتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح شام عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ صبح شام کا مطلب یہ ہے کہ صرف صبح شام نہیں بلکہ صبح شام کے تمام اوقات۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ صبح شام کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کتاب کب پڑھتے ہو، کہ بھئی صبح شام پڑھتا ہوں۔ ایک وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم صبح شام پڑھتے ہی رہتے ہو، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک صبح شام پڑھ رہا ہے صرف، اور دوسرا تم صبح شام پڑھتے رہتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہو۔ تو یہاں جب بھی وقت ہوتا ہے پڑھنے کا یا جب بھی وقت ہوتا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کا تو وہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے میں وہ لوگ مخلص بھی ہیں۔ یریدون وجہہ، تو ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ معاشرے میں ذلیل سمجھے جاتے تھے ان لوگوں کی نظر میں، جبکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ذلت کا معیار نہ پیسہ ہے نہ عہدہ ہے، بلکہ عزت کا معیار اللہ کی نظر میں وہ ہے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق۔ کسی انسان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اخلاق اس کے بڑے خوبصورت ہیں، بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو اللہ کی نظر میں وہ بلند ہے، وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ لیکن ایک انسان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور دھوکے دیتا پھرتا ہے لوگوں کو، لوٹ کھسوٹ کر مال اور جمع کر لیا ہے اور بڑے عہدے پر ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی نظریہ ہے اسلام کا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا اس معاملے میں، بلکہ اسلام کا ایک ہدف ہوتا ہے اور اعلیٰ اقدار ہوتے ہیں، بہترین ویلیوز ہوتی ہیں جن کو اسلام سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ جن لوگوں کو آپ اپنی مجلس میں شریک کرتے ہیں یہ تو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ کچھ وہ ہیں جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیں تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں ہمارے سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ ہم کیسے برداشت کر لیں گے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ کی مجلس میں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بے تکلف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اپنے ہیں، اس میں حضرت بلال حبشی تھے، حضرت صہیب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے اور بہت سے صحابہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو لوگ اپنے ہیں، جب یہ لوگ آیا کریں گے تو کچھ دیر کے لیے ہٹ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے گا تو پھر ان کے اندر اونچ نیچ بھی نہیں رہے گی۔ لیکن اس ذرا سی بات کو بھی اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مشورے پر غور ہی کر رہے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنے سے دور مت کریں۔ وہ لوگ صبح شام عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، جیسے دوسری آیت میں بھی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں، جو لوگ صبح شام عبادت کرتے ہیں، اور اپنی نظروں کو ان سے مت ہٹائیں، اپنی نظریں مت پھیریں بلکہ انہی کی جانب متوجہ رہیں۔ جب ایک مرتبہ آئے ایک صحابی جو کہ نابینا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے تھے بڑے لوگوں سے جو کفار مکہ کے میں سے تھے، تو جب وہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسے کہتے ہوئے آئے
تو اللہ کے نبی کو تھوڑا ناگوار محسوس ہوا کہ اس وقت بڑے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے اور یہ صحابی آگے ہیں، یہ تو اپنے بھی ہیں، بعد میں مشورہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اس وقت پوچھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ نہیں دی، تو پوری صورت اس پر نازل ہوئی، عبس وتولی، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے بے توجہی کی، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ وہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، اس کا دل صاف ہو جاتا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی اور پوری صورت اللہ کو جو ہے یہ پسند نہیں آیا کہ اس حیثیت میں، ظاہری حیثیت میں اگر کوئی آ رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں کسی بڑے کے ساتھ میں اور اس کو درگزر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ آپ کی اتباع تو یہ لوگ کرتے ہیں جو ذلت والے ہیں، ارذلون ہیں، ذلیل ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا معاملہ، میرے پاس ان کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، ظاہری حالت میں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو میرے ساتھ رہیں گے، میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ صاف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا تھا۔ تو اسلام میں ذات پات اونچ نیچ کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ لوگ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کا مضمون تھا چند ہفتے پہلے ہی کہ RSS جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چن رہی ہے جو نچلے طبقے سے ان کے نظر میں تعلق رکھتے ہیں، مثلا دھوبی اور جو دوسرے ہیں، تو ان لوگوں میں سے وہ لوگ ایسے لوگوں کو چن رہی ہے جو ذات پات کی بولی لگائیں اسلام میں اور یہ کہیں کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہم سیدوں سے الگ ہیں، سیدوں نے ہمیں لوٹ کر کھسوٹا ہے اور اپنے آپ جو ہے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے اور ہمیں نہیں پہنچایا، جبکہ وہ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو مرکز ہے بھارت کا، بلکہ عالم اسلام کا اس وقت ایک توجہ ہے، اس کے محتم صاحب کون ہیں؟ کیا کوئی سید ہیں؟ انصاری ہیں وہ۔ اگر اسلام میں یہ ہوتا کہ نہیں سید ہی اوپر رہے گا اور دوسری کوئی ذات کا نہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ سب سے بڑے عہدے پر حضرت مولانا قاسم نانوت، حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی، وہ انصاری ہیں۔ جماعت اسلامی جو تنظیم ہے اس کے صدر انصاری ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، اس کے محتم صاحب انصاری ہیں۔ اور جتنے، بلکہ بہت سے علماء جنہوں نے جوتے گاٹھے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، کپڑے بنے ہیں، آج ان کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سید وغیرہ کسی نام سے اس طرح، یعنی وہ ایسی ذات میں ہونے کے باوجود بھی وہ آج علماء کے سروں پر ہیں، محبت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، ایسے القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو اسلام میں ذات نہیں ہے، اسلام میں دیکھا جاتا ہے اس کی قدر اور اس کے اخلاق اور اسلام کے تعلق سے اس کے کام۔ تو وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، پسماندہ طبقات، پسماندہ طبقات یعنی جو معاشرے میں پسماندہ ہیں اور پچھڑے تو ان لوگوں کو جدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس طرف توجہ دلائی کہ اسلام میں تو اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب یہ ہوگا یہ اگر وہ ایک تنظیم اس طور پر کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو پسماندہ کہنے لگے، آہستہ آہستہ ان کو کسی میں کوٹا ملنے لگے سرکار سے ریزرویشن کے میں، پھر وہ آہستہ آہستہ بس وہ غلامی ہوتی چلی جائے گی اور اس کی ذہنیت میں پھر وہ غلامیت آتی چلے گی، پھر وہ ابھرنا نہیں چاہے گی۔ جیسا کہ آج کی چمار ہیں، کوٹے کے چکر میں انہوں نے اپنی تاریخ ختم نہیں کی اب تک، کھل کے کہتے ہیں گریٹ چمار، جبکہ ایک چمار کہنے پر پابندی ہے، سزا ہو سکتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ریزرویشن کے تعلق سے جب سے کہا اس نے چمار نہیں رہا ہے اور اعلی ذات ہو گئے ہیں، سب ابھر کے سامنے آ گئے ہیں اور ریزرویشن ختم کرنا چاہے تو اور زیادہ گریٹ چمار اپنے آپ کو کہنا، نہیں جی ہم تو چمار۔ تو پسماندہ ذہنیت ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی ہے، اور جب پسماندہ ذہنیت کسی قوم کے من حیث القوم دل و دماغ میں پیوست ہو جائے پھر وہ ابھرنے کا نام نہیں لیتی، چاہے اس کو پھر کتنا ہی سنوار لیا جائے۔ تو ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو لوگ پکارتے ہیں اپنے آپ کو صبح شام، اللہ اپنے رب کو صبح شام،
اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ پر ان کا حساب نہیں ہے ذرا برابر بھی، اور نہ ہی آپ کا ان پر حساب ہے۔ یعنی ظاہری حالت میں تو وہ مخلص ہیں، آپ اندرونی بات جان جان کر اور مزید تحقیق کر کے ان کو اپنے سے دینا چاہیں، یہ آپ پر نہیں ہے۔ جیسا کہ ان کا حساب آپ پر نہیں ہے، اسی طرح آپ کا حساب بھی ان پر نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض سے، تاکہ وہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے ہمارے درمیان، تاکہ بڑے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے وہی بھیجی ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جب ان کے پاس میں کپڑے نہیں ہیں تو یہ شخص ملا تھا اللہ کو نبوت دینے کے لیے، ہم کو دیتے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو نبوت کا مال و دولت سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر وہ آزماتے ہیں اللہ رب العالمین، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، تو اگر اللہ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا ہے تو یہ شکر کرنے والے ہیں، تو کیا اللہ کو شکر کرنے والوں کا علم نہیں ہے؟ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو شکر کرنے والوں کا علم نہیں ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ سلام علیکم، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، تم پر سلامتی ہے۔ اب وہ حالات میں کیسے بھی ہیں، بیٹھیے مجلسوں میں بیٹھیے، آپ پر سلامتی ہے۔ کتب ربکم علی نفسی الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو بھی تم میں سے نادانی میں غلط کام کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد میں توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو بے شک اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا تو آپ کو پشیمانی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ توبہ کرنے آئے، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، آپ نے جو مشورہ دیا تھا آپ کی نیت تو صحیح تھی، نادانی میں اگر آپ سے یہ مشورہ ہو تو اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، جو بھی نادانی میں گناہ کر لے اور پھر توبہ کرے تو پھر اللہ رب العالمین مغفرت ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین انہ غفور الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ جدا ہو جائے۔ مجرمین کا راستہ جدا ہوگا تو حق نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ حق و باطل میں امتیاز پیدا ہو جائے، حق حق بن کر رہے اور باطل باطل بن کر رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بات کو تفصیلاً کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، گزشتہ واقعات سناتے ہیں، نبیوں کے واقعات سناتے ہیں، قوموں کے واقعات سناتے ہیں، آخرت کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے مثالیں دے دے کر اللہ رب العالمین نے دلائل دے دے کر سمجھایا تاکہ حق اور باطل میں ذرہ برابر بھی اشتباہ نہ رہے۔ کوئی بھی انسان صرف پڑھ کر ہلکی سی غور و فکر کر کے سمجھ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔